السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر لکھ دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو روزے اللہ نے اس لیے لکھے، اس لیے فرض کیے کہ بندہ اللہ سے ڈر جائے۔ روزے کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ روزہ تجھے صبر سکھا دے، روزے کے ساتھ تو اچھی زندگی گزارے، اطاعت آ جائے تیرے اندر، روزے کی وجہ سے تو سکینت اور وقار کے ساتھ گزارے، اور پھر روزے کی وجہ سے تیرے اندر صبر آ جائے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرا روزے سے پہلے کے ایام اور روزے والے ایام ایک طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ بندہ روزے سے پہلے ایام کے اندر وہ برائیاں بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گپ شپ مارتا ہے، لوگوں کے ٹھٹھے مذاق کرتا ہے، تو جب رمضان المبارک آ جائے، روزے آ جائیں، پھر اسے کچھ پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے ایام اور یہ روزے والے ایام، ان کا فرق ضرور ہونا چاہیے۔ اور پھر جب یہ بندہ تقوی سیکھ جاتا ہے، ایک مہینہ اسی کی ٹریننگ میں رہتا ہے، یہی تقوی سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو جو اگلے ایام آئیں ان کے اندر بھی یہی ٹریننگ ہماری چلتی رہنی چاہیے، یہی ہماری روٹین رہنی چاہیے کہ جیسے ہم برائیوں سے، برے کاموں سے عام روزے کے اندر بچا کرتے تھے،
بعد کے دنوں کے اندر بھی اس طرح ہو جائیں تو پھر روزے کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہے اور برائیاں بھی کیا جاتا ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہے اور لوگوں کے ساتھ گھاٹے وعدے بھی کری جاتا ہے، تو پھر تقویٰ نہیں آیا۔ تقویٰ کب آئے گا؟ جب بندہ پورے کے پورے کوشش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برائیوں سے بچے اور نیکیوں کے اندر بندہ بہت زیادہ کوشش کر کے زیادہ نیکیاں کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ تقویٰ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کہ ہی الخوف من الجلیل، جب اللہ کا ڈر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ تقویٰ ہے۔ بندے کے پاس برائی کرنے کا ذریعہ بھی موجود ہے، برائی کے اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ برائی نہیں کرتا، تو یہ اصل میں تقوی کی نشانی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور انسان قرآن مجید کے مطابق، حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو اس پہ قناعت کر جائے، اس پہ راضی رہے، یہ نہیں کہ مال زیادہ آنا چاہیے، ادھر سے لے لے ادھر سے لے لے، جائز طریقے سے لے لے ناجائز طریقے سے لے لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا کہ تھوڑا مال بھی اگر ہے تو بندہ اسی پہ قناعت کر کے اللہ کا شکر گزار بنا رہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور ایک وقت آنا ہے جب ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے آگے چلا جانا ہے، اس کی تیاری کرتا رہے بندہ، تو یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کسی تنگ رستے سے گزرے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، کھاریاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی ہوں، اور درمیان سے گزرنا ہو تنگ رستے سے، تو پھر کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کے رستے سے گزرنا پڑے گا تو پھر کوشش کریں گے اپنے پہلو کے ادھر سے بچا کے ایسے گزر جائیں، اس کے بعد تھوڑا سا ادھر سے کوشش کریں، پہلو کو بچا کے آگے گزر جائیں، اگلا سٹیپ پھر کانٹے سے بچیں، اس سے اگلا قدم پھر کانٹے سے بچیں۔ جب بندہ اس طرح کرتے کرتے وہ تنگ رستے سے آگے گزر جاتا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہی تقویٰ ہے کہ زندگی اس طرح گزاریں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے آگے کہیں گانے وانے لگے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو چپ کر کے دیکھنا شروع کر دو، اس سے نظر نیچی کر کے اگلے قدم آگے چلا جائیں۔ کہیں غیر محرم پہ نظر پڑ رہی ہے تو یہ نہیں کہ دیکھی جاؤ، اسے نظر بچا کے آگے گزر جاؤ۔ کہیں کوئی برائی والے کام ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ چپ کر کے دیکھی جاؤ، نظر بچا کے اور آگے چلے جائیں۔ کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پروگرام چل رہے ہیں تو وہاں سے بھی ایک طرف ہو کے، ادھر سے ہو کے، بچتے بچاتے زندگی گزار لو، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564 2564، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اس کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقویٰ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بعض بھائیوں کا تقویٰ صرف اس کی زبان کے اوپر ہوتا ہے، کوئی نیک کام کیا تو وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، کہیں اس نے کوئی صدقہ و خیرات کیا تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ چودھری صاحب نے آج مسجد دیگ بھیج دیتی، مدرسے دیگ بھیج دیتی، چودھری صاحب نے غریبوں کو یہ دے دیا، فقیروں کو یہ دے دیا۔ ہم تو اب نیکی، ہر نیکی ہم تو فیس بک پہ چڑھانے کے عادی ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کے بندہ دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، کم مانگتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ایک سیلفی کھینچ کے دے، فوٹو ذرا آگے چڑھا دے۔ تو جب
لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، تو پھر تقویٰ یہ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ برائیوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم لوگوں کو یہ نہ بتایا کرو کہ میں بڑا نیک ہوں، اللہ کو یہ سارا ہی پتہ ہے کہ کون کتنا زیادہ نیک ہے۔ تو تقویٰ روزے کے ساتھ آتا ہے، نمازوں کے ساتھ آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ آتا ہے۔ تو بندے کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ برائیاں چھوڑ کے اچھائیاں اپنا لیتا ہے تو یہ اس کا تقویٰ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر جب روزہ شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ نمازی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں، مزید انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، یہ روزے کی محبت ہے، لیکن جہاں ارکان اسلام کا تذکرہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ شہادتین کے بعد نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ کا تذکرہ کیا۔ وہ ہے کہ بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے، یہ سب سے پہلا رکن ہے شہادتین کے بعد۔ اگرچہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، جس کے پاس حج کی طاقت ہے اسے حج بھی کرنا چاہیے، لیکن جو بعد والا عمل ہے روزے والا، اس کے لیے بڑی کوشش کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے اللہ کا حکم روزے کا ہے، روزے کا تو 1 مہینے کے اندر حکم ہے، سال کے اندر 1 مہینہ ہے، اور نماز کا حکم یہ 12 مہینے رہتا ہے۔ یہ پورے 1 دن کے اندر 5 دفعہ یہ فرض ہے نمازیں، تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جہاں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے وہاں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر تقویٰ کیسا ہے، اللہ کا ڈر کیسا ہے؟ ایک بندہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ایک بندہ دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، ایک بندہ موبائل دیکھتا رہتا ہے، ایک بندہ لوڈو ہی کھیٹی جاتا ہے کہ جی وقت گزارنا ہے، چلو کیسے ہے۔ تو تقویٰ کہاں گیا پھر؟ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ ایک بندہ لوگوں کے پیسے ماری جاتا ہے، اس کا تقویٰ کہاں گیا؟ تو تقویٰ یہ ہے کہ پہلی زندگی اور اب والی زندگی یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی ہیں جنہیں ہم پچھلے چند مہینوں کے اندر دفنا چکے ہیں، وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، تو اللہ نے ہمیں صحت کے اندر، سلامتی کے اندر، اچھے شعور کے اندر، اچھی جوانی کے اندر، اچھے حالات کے اندر، اچھے بزنس کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت یہ پانی کا بلبلہ ہے، ختم ہو جائے، سانس ہے چل رہی ہے تو زندگی ہے، سانس ختم ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ تو روزے کے اندر تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے روزہ رکھ لیتا ہے، قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قیام اللیل، تراویح اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو قیام اللیل کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2014 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے، اللہ اس ایک رات کی وجہ سے بھی بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا ہے،
اللہ رمضان المبارک کے اندر نیکیاں بھی دیتا ہے، نیکیاں بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اور پھر نیکی کے اتنے مواقع آتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے وہ نیکیاں کرے۔ جامع ترمذی کے حدیث نمبر 682 صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تب ہی یہ سرکش جن، سرکش شیطان، وہ سارے کے سارے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اور رمضان شروع ہوتے ہی جب یہ شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، جب آپ نے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو تب سے ہی رمضان شروع ہو گیا، تب سے ہی جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ جب تک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کوئی جہنم کا دروازہ نہیں کھلتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب تک رمضان چل رہا ہے کوئی دروازہ بند ہی نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے، اے اچھائیاں کرنے والے اور زیادہ کر لے۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اور اے برائیاں کرنے والے رک جا، برائیوں سے رک جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کروا دیے جاتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والے ہو تو جتنی چاہو کر لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، صدقہ و خیرات کرو، جو بھی نیکی کا موقع ملتا ہے صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، جتنا بھی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل، اور زیادہ نیکیاں کر لو اور کر لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائیاں کرنے والے اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے۔ شیطانوں کو بھی بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، تو برائیاں کرنے سے پھر بھی باز نہیں آتا، پھر بھی بندہ گناہ کے کاموں سے باغ نہ آئے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے بنیادی طور پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کی نیت کی جائے، جس نے رات کو نیت نہیں بنائی اس کا روزہ نہیں ہے۔ نفلی روزہ تو ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، اس نے روزہ رکھنا تھا لیکن فجر طلوع ہو چکی، نفلی روزے کی بات ہے، بندے نے چونکہ کچھ نہیں کھایا، اب بندہ اگر چاہے کہ اسی کو روزہ بنا لوں تو اس کا روزہ بن جاتا ہے، لیکن رمضان کے روزے کی نیت رات کو ضروری ہے۔ جاگ الحمدللہ آ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت بنی ہوئی ہے، اگر نہیں بھی جاگ آ سکی تو آپ کا روزہ بنا رہے گا۔ تو پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اس کی ایک نیت بیان کی جاتی ہے کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، میں رمضان المبارک کے روزے کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کا روزہ آج رکھ رہا ہے اور نیت کل کر رہا ہے۔ حضرات میری طرف دیکھیں، جمعہ تو میں پڑھا رہا ہوں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سحری افطاری والے کیلنڈر، ان کے اوپر بھی یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ جب آپ کا ٹی وی، جب آپ کے ریڈیو وہ روزے کو بند کرتے ہیں تو تب بھی یہ دعا پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے، وَبِ صَوْمِ غَدٍ، غدن، یہ غد کا لفظ کل کے لیے آتا ہے، آج کے لیے نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نیت کہیں کسی صحیح حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ نیت کیا ہے کہ آپ نے رات کو تراویح پڑھی، آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ صبح اٹھے، آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کی نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ الگ سے زبان سے کہنا کہ میں وَبِ صَوْمِ غَدٍ، تو غدن تو کل کا روزہ ہے اور یہ رکھ تو آج رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا لاجک کو بھی دیکھ لیا جائے، اگر بندہ یہ کہتا کہ وَبِ صَوْمِ یومن
नवैतु, मैं आज के दिन के रोज़े की नीयत करता हूँ। तो कुछ बात बन सकती थी कि आज के रोज़े की नीयत कर रहा है, रोज़ा तो मगरिब के बाद से दिन तो वो शुरू हो चुका है, जब दिन के अंदर ये मौजूद है, दिन के अंदर दाखिल है, फिर कहना कि वाबे सौमे गदिन, मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ, तो आजदी किन्ने करनी। तो हज़रात, ना तो ये किसी हदीस से साबित है, और कुरान मजीद से भी पूछ लिया जाए कि गदिन क्या होता है। अल्लाह ताला ने सूरह हशर के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत ले गदिन। वही लफ्ज़ जो बाबे सौमे गदिन बोलते हैं ना, यही लफ्ज़ सूरतुल हशर की आयत नंबर 18 के अंदर आया है कि मा कद्दमत ले गदिन। ऐ लोगों, अल्लाह से डर जाओ, हर बंदा याद रख ले कि कल क़यामत के लिए उसने क्या भेज रखा है। तो ये गदिन का लफ्ज़ कल के लिए इस्तेमाल होता है, आज के लिए तो ना कुरान मजीद के अंदर है, ना अरबी ज़बान के अंदर है, ना अरबी लुगत के अंदर है। अरबी लुगत के अंदर भी ये गदिन, ये कल को ही कहते हैं। तो आपने नियत कैसे करनी है? आपने खाना खा लिया, आपकी नियत हो गई, यही नियत है। वाबे सौमे गदिन नवैतु वाली किसी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। और फिर जब रोज़ा इफ्तार करना है, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2358 है, जो कि आम तौर पे पढ़ी जाती है कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ पढ़ी जाती है। और इसके साथ कुछ अल्फाज के इजाफे के साथ भी कि वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु, ये कुछ अल्फाज ये भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि आपने रोज़ा खोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खजूर खाएँ, रोज़ा खोल लें। यही रोज़े की नियत, यही रोज़े की इफ्तारी की दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये कर लें। इसलिए कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु, ये वाली दुआ ये सही सनद से साबित नहीं है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ज़ईफ़ कहा है, दूसरे उलमा ने भी। और एक दुआ हिदायतुर रुवात के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की, हदीस की दूसरी किताबों के अंदर भी है, और ये हसन दर्जे की है। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़्तरा काल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रोज़ा इफ्तार करते तो उस वक़्त ये कहते, ज़हबत ज़माउ वबतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा खाना जब बंदा खा लेता है, खजूरें खा ली, और जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो खाने के बाद पानी पी लिया, दूध सोडा पी लिया, जो अल्लाह की नेमतें हैं वो पीने के बाद थोड़ा सा जब बंदा सैराब हो जाता है, तो तब ये सुन्नत से साबित है कि उस वक़्त ये पढ़ ले कि ज़हबत ज़माउ, प्यास ख़त्म हो गई। प्यास कब ख़त्म होती है? जब थोड़ा सा पी लेते हैं। वबतल्लतिल उरूक़ु, अंतड़ियाँ भर गई हैं। अंतड़ियाँ कब भरती हैं? जबकि बंदा कुछ खा लेता है। वसबतल उज्रु इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह का अजर हमारे लिए साबित हो गया। तो जब बंदा किसी भी इबादत के लिए आता है, रोज़ा रखता है, बंदा नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, तो बुनियादी बात यह है कि बंदे को रिज़्क़ हलाल इख्तियार करना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय्युहन्नास, हदीस नंबर 1015 है, ऐ लोगो, अल्लाह भी पाक है और अल्लाह पाकीज़ा चीज़ को ही पसंद करता है। अल्लाह ने मोमिनीन को वही हुक्म दिया जो कि अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया। अल्लाह ने रसूलों को भी यही कहा। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 51 है कि या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और अच्छे अमाल करो। तो पता ये चला कि रोज़ा रखने के लिए बंदे को रिज़्क़ हलाल का अहतमाम करना चाहिए। हर बंदा सोच ले कि अगर वो नाजायज़ माल हराम तरीके से कोई रिश्वत देता लेता है, कोई सूद का कारोबार करता है, कोई अपने जहानत और कैलकुलेटर की मार की वजह से किसी के पैसे दबा लेता है, मार लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, या उससे भी सीना जोरी किसी भी तरीके के साथ बंदा किसी का माल मार लेता है, तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं जो बना। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि बंदा लंबा सारा सफ़र करके अल्लाह के घर में पहुंच जाता है, वहां जाकर हाथ उठाता है, यमुद्दु यदैहि इलस्समा, आसमान की तरफ हाथ उठा के कहता है, या रब्बे या रब्बे, अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मतअमुहु हराम, जो खाता है वो हराम का है,
वमशरबहु हराम, जो पीता है वो हराम का है, वमलबसहु हराम, जो वो लिबास जेब तन किए हुए है वो हराम का है, वग़ुज़िया बिल हराम, सारे हराम माल के साथ इसका जिस्म बढ़ रहा है, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआ कैसे कबूल होनी है, नहीं हो सकती। तो गोया कि तरावी के लिए खड़े होना है तो रिज़्क़े हलाल होना चाहिए, रोज़ा रखना है तो रिज़्क़े हलाल होना चाहिए, जो भी काम करना है रिज़्क़े हलाल होगा तो कोई भी इबादत कबूल होगी, कोई भी दुआ कबूल होगी। रिज़्क़े हराम होगा तो ना कोई इबादत कबूल है ना कोई दुआ कबूल है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2059, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिन्हु अमिनल हलाली अम मिनल हराम, एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि लोगों को ये ख्याल ही नहीं रहेगा कि जो माल मेरे पास आ रहा है, जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, ये हलाल ज़रिए से हैं या कि हराम ज़रिए से हैं। बंदा बस पैसे दब भी जाएगा, पैसे आई जान मेरे को, तो ये हलाल तरीके से आते हैं या हराम तरीके से। अगर बंदा नाजायज़ तरीके से पैसे कमाता है उसकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 6057, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहला फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबह, जो बंदा झूठ नहीं छोड़ सकता, झूठे काम नहीं छोड़ सकता, जहालत की बातें नहीं छोड़ सकता, ऐसे बंदे को भूखा रहने की, प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि तू रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता रहे, तू तरावी पढ़ता रहे। अगर झूठ ही नहीं छोड़ता, झूठे काम को नहीं छोड़ता, तू जहालत के तरीक़ों को नहीं छोड़ता, जहालत के कामों को नहीं छोड़ता, फिर भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1690 और तरगीब व तरहीब के अंदर भी है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को भी सही कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर, कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि सुबह से भूखा रहा, शाम तक भूखा रहा, इसको इस भूख और प्यास की वजह से और कोई सवाब नहीं हुआ, सिर्फ भूखा रह गया तो प्यासा रह गया, रोज़े का कोई सवाब नहीं मिला। कुछ तरावी पढ़ने वाले, कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी नींद छोड़ी, थकावट हुई, उन्हें सवाब कोई नहीं हुआ। तो गोया कि बुनियादी बात रोज़े के अंदर ये है कि झूठ छोड़ देना चाहिए, बंदे के अंदर तकवा आना चाहिए। और एक हदीस के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वैलुन, तबाही और बर्बादी ऐसे बंदे के लिए है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोल देता है। वैलुल्लाहु वैलुल्लाहु, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए बर्बादी है जो लोगों में झूठ बोलता फिरता है। आज लोगों को हंसाने के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इंसान झूठ बोल के, इस छोटी सी रिवायत है, एक सतर के अंदर आने वाली, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया कि वैलुन, ऐसे बंदे के लिए तबाही है, बर्बादी है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता फिरता है। आपके ड्रामे यही कुछ करते हैं, लोग के अंदर बड़ा सा आया जनाब, हाथ छट के बखियाँ टूट गईयाँ। तो हज़रात नबी अलैहिस्सलाम के पास जब सहाबा किराम होते थे तो सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में इस तरह होते थे जैसे कि बिल्कुल वो साकित होते थे, जैसे कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हों, गोया कि बंदा अल्लाह के डर के अंदर आया हो, खौफ उसके अंदर पैदा हुआ हो। ये कैफियत हमारी इबादत के अंदर होनी चाहिए, अल्लाह का डर आए रहना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि क़यामत को क्या होना है, आखिरत के हालात कितने हैं, कितनी उसकी हौलनाकियाँ हैं, ला दहिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा, तुम थोड़ा हंसा करो और ज़्यादा रोया करो। हज़रात, एक बहुत अफसोस वाली बात यह है कि आज उलमा के ये जो तकरीरें आती हैं ना, सारे उलमा की बात नहीं करता, बाद उलमा की तकरीरें जब आप यूट्यूब पे जाके देखते हैं ना तो लिखा होता है कि उन हंसी रोक के बखाओ, हंसा हंसा के लोट पोट कर दिया, फलां कर दिया। तो हज़रात, ये लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाते रहना, जुगता मारते रहना, ये दीन का तरीका नहीं है।
اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ اگر رو پڑتا ہے تو تیری عبادت بھی قبول ہے، اس کا بھی تجھے فائدہ ہے، تیرے روزے کا بھی فائدہ ہے۔ ہر وقت بندے کو یہ خیال رہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے تجھے یوں لگے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم تجھے یہ رہنا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اکثر لوگ یہی دعا پڑھ کے نہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، کیسی دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، پہلی تو آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے، جب ہم پہلے بھی رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پورا سال مسجد کے لیے کوئی چندہ نہیں اکٹھا کیا جاتا، کوئی فنڈ نہیں کیے جاتے، جبکہ انفرادی طور پہ آپ یقیناً مسجد کا تعاون کرتے ہیں، مسجد کی ضروریات ہیں، تو اس جمعے اللہ نے رمضان بھی دیا ہے، اللہ نے الحمدللہ آپ کے کاروبار بھی اچھے کیے ہیں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون ہو سکے، یہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہمارے پاس ہمارے سامنے سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں کہ جب گرمی آتی ہے اے سی چل جاتے ہیں، اور سردی آتی ہے ہیٹر چلتے ہیں، اس کے علاوہ پورے پانی بجلی سارے کے سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ باہر سے آنے والے ادارے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیں، بھرپور کر کے جائیں، زیادہ سے زیادہ کریں، کوشش کریں کہ کوئی بندہ خالی نہ جائے۔ اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ریاکاری نہ ہو، ترغیب کے لیے میں بھی انشاءاللہ اپنی طرف سے 1000 روپیہ پیش کرتا ہوں، تو سارے دوست کوشش کریں کہ کوئی بندہ خالی نہ جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، محترم قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے کہ کچھ لوگ جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو حدیث کے اندر آیا ہے نا، حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور اذان ہو جائے تو تمہارے ہاتھ کے اندر جو ہے تم اس میں سے اپنی حاجت کو پورا کر لو۔ مثلا بندہ لسی پی رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، اس کے چائے کے دو گھونٹ رہتے ہیں تو اذان شروع ہو جاتی ہے، اتنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اذان مکی نہیں، ابھی کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ، اس کے بعد پھر جب اپنی مسجد کی ختم ہوتی ہے پھر کہتے ہیں نال دی مسجد چوندی پئی ہے، تو 10 منٹ 15 منٹ ایسے ہی کھاتے رہتے ہیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس بات کا خیال کریں، کوشش کریں کہ پہلے ہو جائے، جب اذان ہو جائے تو اس وقت رک جائیں۔ اور پھر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فدیے کے بارے میں اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ روزہ بندہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مسافر ہے، سفر پہ گیا ہوا ہے، یا وہ مریض ہو گیا ہے تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ بعد میں روزے رکھے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے ایام کے اندر روزہ رکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندے کو بخار ہو گیا ہے، بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے، تو وہ اس دن کے بخار کا فدیہ نہیں دے گا۔ بندہ سفر پہ گیا ہے، وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ اگلے دنوں کے اندر رمضان گزر جائے، پورے 11 مہینے پیچھے پڑے ہیں تو وہ بعد والے ایام کے اندر اپنے یہ روزے رکھ لے گا۔ اسی طرح عورت وہ امید سے ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بعد والے دنوں کے اندر وہ روزہ رکھے گی۔ دودھ پلانے والی یا جس کو اللہ نے امید دلائی ہے وہ فدیہ نہیں دے گی، بلکہ جب وہ دودھ پلانے سے فارغ ہو جائے گی، جب وہ اس امید سے جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت دینی ہے وہ دے دے، تو اس کے بعد والے ایام جب وہ طہارت کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بعد والے دنوں میں یہ سارے روزے رکھے گی۔ روزہ اس کا فدیہ کون دے گا؟
روزے کا فدیہ وعلی الذین یطیقونہ، قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمر کے حساب سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا مرض اس طرح کا ہے کہ مرض کی وجہ سے وہ نیچے کوئی جا رہا ہے، اس کے بظاہر کوئی اس کی صحت والے، دوبارہ جوانی والے، دوبارہ اس کے جسمانی طاقت والے وہ آثار نہیں ہیں، تو وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو جو مسافر ہے، جو مریض ہے، وہ بعد والے ایام میں رکھیں گے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی یا امید سے عورت، وہ بھی بعد والے ایام میں رکھے گی۔ ہاں، ایک بندہ مریض ہے، انتہائی مریض ہے، ایک بندہ اس کو شوگر ایسی شدت کے ساتھ ہے کہ وہ بھوک برداشت ہی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بہت ضروری تھا۔ اور اس کا فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ فدیہ یہ ہے کہ ایک وقت کا آپ نے کسی حقدار کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک وقت کا کھانا بندہ 200 روپے میں بھی کھا لیتا ہے، 300 روپے میں بھی کھا لیتا ہے، تو کوشش کریں کہ جس طرح کا آپ کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے اسی کے حساب سے آپ اگلے کی مدد کریں۔ یہ نہیں کہ اپنا کھانا کھانا ہے تو 1000 روپے کا کھانا کھانا ہے اور دوسرے کو دینا ہے تو 100 روپیہ دو کہ یار دال کھا کے میرے بلو روزہ رکھ لے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جس طرح کہ اللہ نے بندے کے حالات دیے ہیں انہی حالات کے مطابق وہ اگر ایک روزے کا، ایک دن کا فدیہ 200 400 500 جتنا بھی دیتا ہے تو یہ سارے کے سارے درست ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الکفر والکافرین واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔